السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن اور جوانی کے بارے میں مکمل تفصیل کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا بھی کی تھی۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی۔ وہ اس طرح کے 2500 سال تک خانہ کعبہ پر کسی نے حملہ ہی نہیں کیا، اور جب ابراہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالی کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ کیسا جواب دیا، وہ تو بہت عقل مند تھے۔ دراصل یہ سارا واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا۔ پھر ننھے ننھے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابراہہ کے لشکر پر گرائے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی۔ یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قسی سے ہوئی۔ حضرت آمینہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھی۔ ان کی والدہ کا نام برہ بن عبد العزا تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعہ نہ تھے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں وغیرہ بھی کم لکھی جاتی تھی۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح والی چیز پر لکھ لی جاتی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں، حسب و نسب کے تو بہت ماہر ہوتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری دنیا کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر قریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ زقاق المولود میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔
ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ والد کے بہت فرما بردار تھے، اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کی ننال یثرب میں تھی، وہاں ایک ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے، فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شعب ابی طالب میں ایک مکان، ایک دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور ایک لونڈی تھی۔ یہ لونڈی جن کا نام ایمن تھا، بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی، حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ آپ حضرت عبداللہ کی وفات اور حضرت آمنہ کے اکیلے رہ جانے پر اداس ہو رہے ہیں۔ ابھی جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ان سے ساری اداسی دور ہو جائے گی۔ میں نے بتایا ہے کہ نہ کہ وہ بہت نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھی، ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں بلکہ کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کی وہ روح ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ نورانی وجودوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماؤں کو بشارت دینے سے مجھے یاد آیا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، سورۃ ہود، سورۃ الذاریات، اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی بشارت ملی اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، عیسیٰ بن مریم۔ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا، محمد، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی، یہ سب انوکھی باتیں تھیں۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت
پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشمہ برآ تھے، غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمینہ کی گود میں وہ چاند آیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھی۔ تب عرش مولا سے وہ نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی، ایک سات نورانی خورشید سے روشن تر، پہلو میں لیے جلوے بے حد و شمار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلہ سوق اللیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کا نام شفا تھا، جو مشہور و محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہی کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھی، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کے معنی ہے نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں خدا تعالی کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہو گئی ہے اور رات اور دن منور ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمینہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنا نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے، گفتگو کا سلیقہ آئے اور صحرائی بدو قبائل سے جفا کشی اور بہادری بھی سیکھ لے۔
عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے، بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدھی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور جو ان جانور کی طرح اتر اتر کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا، بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ وہ خوب سمجھ گئی کہ حضرت آمینہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئی۔ حوالے کرنے آ تو گئی مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اپنے بچے کو ساتھ رکھ لوں۔ حضرت آمینہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دن نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئی تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذیفہ۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذیفہ۔ حذیفہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کو ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے، مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہے، ہم انہیں چرانے لائے تھے، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جلایا، طیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستے روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب ایک اور واقعہ سنو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ دونوں ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اندازاً 4 سال تھی۔ اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی آدم برف سے بھرا ہوا تشت لے کر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بے حد ڈر گئے، بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور اپنی امی کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچے، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوفزدہ سے کھڑے تھے، رنگ فق تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لمحے میں پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتائی۔ 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس سونے کا تشت تھا، اس میں برف تھی، وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھو دیا، یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ حلیمہ اور حارث نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہ تھا، نہ خون، نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ پرائی امانت بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑ آئیں گی۔ خدا جانے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈر گئی کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، بہتر ہے ماں کے حوالے کر دے۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے پارٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔